السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیے اور پروردگار ہر بلائے ناکہانی سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین محترم، ہم احساس کے پلیٹ فارم سے براہ راست نشریات میں آپ سے مخاطب ہیں، یعنی احساس کا یہ پلیٹ فارم جس میں آپ ہماری لائیو ٹیلی تھون، لائیو مدد کی اپیل سن رہے ہیں، اور ہماری یہ مدد کی اپیل ترکی اور سیریا میں قیامت خیز آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ ضرورت مند افراد، وہ ضرورت مند لوگ، وہ ضرورت مند مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، دوست، احباب، معصوم بچے کہ جو ضروریات کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو زلزلے کی قیامت خیزیوں نے نہیں معلوم ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو تاراج کر دیا، چین، سکون، صبر و قرار بکھر کر رہ گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو کل تک لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، آج خود مدد کے مستحق بن گئے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہے پروردگار عالم، اپنی رحمت نازل فرما اولاد آدم پر، اور اپنی ان رحمتوں کو بھی اولاد آدم کے لیے وقف کر دے کہ جن رحمتوں میں انسانوں کو معاف کرنے کی ہمت ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں معزز خواتین حضرات، اگر یہ زلزلہ امتحان ہے تو پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو اس زلزلے سے پار کرتے، اور اگر یہ اللہ کی مشیت ہے تو ہم اس پر چپ ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے کہ جس نے کہا ہو جا تو کائنات ہو گئی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چمکتے ہوئے چاند، ستارے، یہ سورج، یہ کون و مکان، یہ سب اللہ ہی کی حکمت ہے۔ اور ناظرین، آپ اندازہ کیتی کو معاف فرما اور انسانوں کو اس امتحان سے نکال دے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے ناظرین محترم کہ کیا کچھ ہوا۔ زلزلے کی تباہ کاریوں نے سینکڑوں ہزاروں معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ مائیں اپنی اولادوں کو پکارتی پھر رہی ہیں، اولاد اپنی ماں باپ کو پکارتے پھر رہے ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ پھاوڑے سے آپ مٹی اور پتھر نہیں ہٹا سکتے کہ جو زخمی ہیں وہ اور زخمی نہ ہو جائیں، تو یہ مناظر وہاں پر آج بھی جاری ہیں، اور اب تک وہاں انقرہ میں اور شام میں اب تک ایسی بلڈنگیں موجود ہیں کہ جہاں آج بھی متاثرین دبے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ 9,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کی تعداد کا تخمینہ نہیں لگایا جا سک رہا ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز منظر پر ابھر آئیں ان کی تعداد تو 8,000 ہے، اور اس سے زیادہ جو لوگ ابھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی زندگیاں ہیں جو تاراجی کے ان لمحوں میں گزر رہی ہیں۔ ہم آپ تمام معزز خواتین حضرات کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہے ہیں ناظرین کہ دیکھیے، چونکہ وہاں سردیوں کا ماحول ہے، وہاں پر اشد جو ضرورت ہے وہ ہے بلینکٹس کی۔ بلینکٹس ہیں، میٹرس ہے، پلاسٹک شیٹ ہے، ہائیجن کٹ ہے، اور پکے پکائے کھانے، کیونکہ اگر آپ ان کو راشن پرووائڈ کر بھی دیں تو کون کہاں کس جگہ پکائے گا، کیسے کھائیں گے۔ یہ سب وہ مناظر ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں بیان تو آدمی کر سکتا ہے، محسوس شاید بہت مشکل سے کرے گا۔
میڈیکل ایڈ کے لیے جو خاص عرصے بری پر ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں علامہ اطہر میاں صاحب۔ علامہ صاحب کو آپ ٹیلی ویژن کے ناطے کیو ٹی وی کے ناطے جانتے بھی ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں، اور علامہ صاحب ہمارے جتنے بھی معزز خواتین حضرات اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیا فرماتے ہیں آپ، یہ جو خدائی آفت ہے، یہ جو قیامت صغریٰ مچی ہوئی ہے ترکی اور شام میں، اس کے بارے میں حکم خداوندی کیا ہے؟ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ علی بھائی، سب سے پہلے میں احساس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جب بھی پھر مدد کے لیے سب سے پہلے آگے کھڑے ہم لوگ، جی جب بھی کبھی ضرورت پڑی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، ابھی حال ہی میں جو سیلاب کا معاملہ ہوا اور اس سے پہلے کرونا کے معاملات اور بہت ساری چیزیں، تو احساس نے احساس کیا واہ، اور احساس کر کے بتا دیا کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے احساس کھڑا ہے، احساس کر رہا ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے ایک انسانیت کے ناطے کہ جو بھائی مصیبت زدہ موجود ہے، واہ 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 واہ، اور ایمان والوں کی شان یہی ہے کیا بات ہے، واہ، کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ جو مومنین ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دیتے ہیں جی، ان کی صفت یہ ہے کہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ مومنین کی صفات میں شامل ہو جاتا ہے، تو جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ بندہ مومن کی وہ عظیم صفت جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ عذاب آنا یا مصیبتیں آنا، یاد رکھیے گا کہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں جی، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں بھی امتحان میں مبتلا کیا، بے شک، بلکہ وہ زیادہ امتحان میں رہے ہیں، امتحانوں میں مبتلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں تھی، اللہ کی رحمت ان پر تھی، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا میں اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کر دوں، جی، اور پھر جب وہ بندے امتحان میں مبتلا ہوئے تو ان کے لیے کیا حکم ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واہ، اب یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک امتحان میں مبتلا کر دیا، واہ واہ، اور جب امتحان ہو جائے، امتحان آ جائے تو اس امتحان میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ واہ، یقیناً ترکی اور سیریا کے مسلمان بھائی ہمارے وہاں پر جو انسان اس سے متاثر ہوئے، بعض میں نے رپورٹس پڑھی ہیں کہ 2 کروڑ کے قریب جو ہے لوگ متاثر ہوئے ترکی کے اندر، تو 2 کروڑ کے آبادی کے لوگ آج پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سیریا میں اور اسی طرح اردن میں اور دیگر ممالک کے اندر جہاں جہاں زلزلے آئے، تو یقین جانیے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور پھر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ جی، ویڈیوز موجود ہیں، بڑی بڑی منزلیں بالکل ایسا ہی ہے، زمین بوست ہو گئی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان منزلوں میں 4 لوگ رہتے تھے یا 5 لوگ رہتے تھے، کئی 100 لوگ رہا کرتے تھے، اور وہ افراد اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج ان کے جو بچ گئے بچے یا ان کے رشتہ دار یا وہ احباب کہ جو آج بچ چکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے کمبل کا اہتمام کرنا۔ ابھی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ -8 ڈگری چل رہا ہے جی وہاں بتائیے، پر۔ آپ مائنس، اچھا اب مزے کی بات یہ ہے علامہ صاحب کہ -8 ڈگری کہہ دینا بہت آسان ہے، جی، وہاں برداشت کرنا، اور کھلے آسمان تلے رات کے وقت -8 ڈگری قیامت ہے، قیامت۔ قیامت صغریٰ کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے جی،
کہ اللہ نے انہیں امتحان میں مبتلا کر دیا ہے. یہی وہ ملک ہے جب پاکستان میں زلزلہ آیا, ہاں بالکل ایسا ہی. اسی طرح ابھی سیلاب آیا, تو یہی ملک تھے, انہوں نے بہت تعاون مدد کر کی رہے ہے. تھے. آج انہی کو ضرورت پڑ گئی ہے, تو ہمیں بڑھ چڑھ کر جی. اب تعاون کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو مومنین کی صفات میں شامل ہو جائیں گے. اور صحیح. ہمارا وہ بھائی جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, ہائے اللہ. وہ احساس کر رہا ہے کہ کوئی تو ہو کہ اسے آ کر 2 وقت کا کھانا کھلا دے, کوئی تو ہو کہ جو اسے آ کر پانی پلا دے, کوئی تو ہو کہ جو اسے اس سردی کے اندر بلینکٹ لا کر دے دے. جی. اور یہ احساس نے احساس کیا ہے تو یہ رکھا ہے تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو اور دوسرے بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں. علامہ صاحب بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے جتنے بھی ڈونرز ہیں, پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, برطانیہ میں ہو, وہ عرب ممالک میں ہوں, وہ اگر آسٹریلیا میں ہے, کہیں بھی ہے, ہر ایک نے ہمیشہ جب بھی ہم نے مدد کی کوئی اپیل کی ہے تو ہر ایک نے اس پہ آگے بڑھ کر لبیک کہا ہے. اور ناظرین محترم, ہم آپ کو یہ بتا دیں, یاد دلا دیں ہم آپ کو کہ دیکھیے وہاں پر تقریباً یعنی سیریا کا علاقہ انقرہ اور اس سیریا یعنی شام اور انقرہ جو ترکی کا دوسرا شہر ہے, وہاں پر اس زلزلے نے بڑی تباہی مچائی ہے. سب سے زیادہ تباہی جو ہوئی ہے وہ اسی سیکٹر میں ہے اور اس پٹی پر ہے کہ جس پٹی کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے کہ اس پر تباہی ہوئی کتنی ہے. وہ تو جب حالات و واقعات کنٹرول میں آئیں گے تو پھر اندازہ ہوگا, اعداد و شمار کو یکجا کیا جائے گا کہ کتنے لوگ مرے ہیں, کتنے زخمی ہوئے, کتنے جاں بلب ہیں, کتنے بہت زیادہ زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. ہم جو احساس کی جانب سے جو ترکی میں کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ وہاں کے ہمارے ترک پارٹنرز ہیں, وہ بھی اپنا فاؤنڈیشن, اپنی NGO چلاتے ہیں جن کے ساتھ احساس پارٹنرشپ میں وہاں کے لوگوں کی جلد از جلد مدد کرنے میں مشغول ہے. ہم اسپانسر کر رہے ہیں یتیم اور بیوہ خواتین کو, بچوں کو, خاص طور سے شام میں. ہم خدمت گزاری کا جو کام انجام دے رہے ہیں وہ شام میں گزشتہ 2018 سے 18 کے بعد 19, 20, 21, 22, 23 مستقل سیریا میں یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں, احساس کی جانب سے بھی اور ہمارے جو ترکی کے پارٹنر ہیں اس NGO کے ساتھ. ہم جو کھانا, پارسل کھانا ان تک پہنچا رہے ہیں وہ 8 افراد کی ایک فیملی کا وہ پیک ہے تاکہ انہیں مشکلات اور پریشانیوں سے جس قدر ہو محفوظ رکھا جائے. دواؤں کی اشد ضرورت ہے شام اور ترکی میں. دواؤں کی سپلائی بھی مستقل احساس کی جانب سے وہاں جاری و ساری ہے. میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے کہ احساس کن کن کاموں کو اس وقت سیریا اور ترکی میں انجام دے رہا ہے. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ قاری محمود حسین صاحب موجود ہیں اور محمود حسین صاحب ماشاءاللہ خوبصورت لہن رکھتے ہیں. تو محمود صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. کیا فرمائیں گے, آپ بتائیے. نعت شریف پیش کروں. نعت شریف پیش کیجئے, بسم اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما جو راہ جاتی ہے سوئے جنت وہ راہ پائی تیری گلی میں جو راہ جاتی ہے سوئے جنتی وہ راہ پائی تیری گلی میں کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا مگر بنائی تیری گلی کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا مگر بنائی تیری گلی میں اور تو وجہ تخلیق کے دو جہاں ہے تو نور توحید کا نشاں ہے تو وجہ تخلیق کے دو جہاں ہے تو نور توحید کا نشاں ہے خدا کو پایا تیری گلی میں اور ملی خدائی تیری گلی میں خدا کو پایا تیری گلی میں ملی خدائی تیری گلی میں اور تیری نوازش کہ تو نے مجھ کو چھپا لیا دامن کرم میں تیری نوازش کہ تو نے مجھ کو چھپا لیا دامن کرم میں سیاہ کاری پہ مجھ کو اپنی جو شرم آئی تیری گلی میں سیاہ کاری پہ مجھ کو اپنی جو شرم آئی تیری گلی میں جو راہ جاتی ہے سوئے جنت وہ راہ پائی تیری گلی میں کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا مگر بنائی تیری گلی میں
ماشاءاللہ قاری محمود حسین صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، ترکی اور سیریا ارتھکوئک اپیل 2023 کی ہماری یہ فریاد، ہماری یہ گفتگو، ہمارے یہ پیغام آپ کے دلوں تک ضرور پہنچ رہے ہوں گے۔ احساس یہی سب وہ معاملات ہیں کہ جو آج ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کو کروٹ نہیں لینے دے رہے، چین و سکون نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان بھائی ایک طرف پریشانیوں سے دوچار ہو اور دوسرا اس کا بھائی وہ عیش و تعیش میں لگا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ کہیں ہماری بہنیں بھوک پیاس سے بلک رہی ہوں اور کہیں ہماری بہنیں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بس ناظرین، یہ وقت ہے اور وقت ہوتا ہی گزر جانے کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں، سورج کی روشنی ہو یا رات کا گھنگھور اندھیرا، جو وقت کا کانٹا ہے نا وہ رکتا نہیں بلکہ چلتا رہتا ہے۔ اس وقت کے کانٹے کو نہ سورج سے کوئی کام ہے، نہ رات کی تاریکی سے کوئی مطلب۔ وقت جو گزر جاتا ہے اسی لیے تو اسے وقت کہتے ہیں۔ اب ایک ہی مرکز رہ گیا ہے خدائے بزرگ و برتر کا، کہ جن سے ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اے پروردگار رحمت نازل فرما دے ان پریشان حال لوگوں پر کہ جن لوگوں کو آج تیرے رحمت کی بہت ضرورت ہے۔ جی علامہ صاحب، یقیناً قیامت خیز منظر ہے سر۔ ہر جگہ جو ہے ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے جی بالکل ایسے کہ ہے۔ ترکی میں نہیں ہوا بلکہ یہ ہمارے اوپر ہی اس پاکستان میں ہو گیا ہے، اور یقیناً ہم ترکی کے ہر وہ شخص کے ساتھ شامل ہیں، اس کے غم کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک انسان ہونے کی حیثیت آقائے سے۔ دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تو ہے جی، نا اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم کا جسد واحد، واہ، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ہاں، اور جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی واہ، چوٹ پہنچتی ہے، درد پہنچتا ہے تو سارے جسم کو اس کو فیلنگ ہوتی ہے۔ اور آج سارے مسلمانوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے، لیکن کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی، آپ نے کہا نا، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی ہے، بھروسہ نہیں سر، تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا کہاں ہے۔ اس کا مزاج تبدیل ہو جائے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزۃ الاخرہ، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم ایسا بیج بو کر چلے جائیں کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، ہمارے جانے کے بعد بھی اس میں سے پھل آتا رہے، جی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے، ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے، اور ہم اس کا فائدہ قیامت تک حاصل کرتے رہیں۔ اور اس کا ایک اہم ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صدقہ جاریہ ہے، واہ، کہ آپ کسی مال کو صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ کر جائیں، جب تک وہ صدقہ ہوتا رہے گا اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ قاری محمود حسین صاحب، بسم اللہ، کیا کلام پیش کرتے ہیں آپ؟ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول،
لیے پھرتی ہے جستجو رسول، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، الہی حشر میں اس لباس میں اٹھوں، ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کوئے رسول، ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کوئے رسول، اور مقطع پیش کرنا، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ آپ سلامت رہیے قاری صاحب، پروردگار آپ کو اور شہرت، عزت، تکریم عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہماری احساس کی یہ ٹیلی تھون، یہ براہ راست نشریات، یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور جب تک ہم واپس نہ آئیں
انتظار کیجیے گا۔ لا